السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان کبیر بلوچ، اور سلسلہ اجالے کا سفر میں آج ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر فیاض حسین سمرو اور ڈاکٹر مزمل عباسی صاحبہ. جی سر، سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان آپ سے آپ کا تعارف جاننا چاہیں گے. سب سے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں. جی، میں ڈاکٹر فیاض حسین سمرو ہوں اور سائیکیٹرسٹ ہوں. یہاں پر چانڈکا میڈیکل کالج میں سینئر میڈیکل آفیسر ہوں. میرا نام مزمل عباسی ہے. میں بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور یہاں پہ سول پروجیکٹ میں کام کرتی ہوں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کا ڈاکٹر فیاض حسین اور ڈاکٹر مزمل عباسی صاحبہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں آئے. جی عموماً ہم دیکھتے ہیں سر، نوجوان ایک بیک بون ہوتا ہے ملک کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. تو عموماً ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں تو ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو نشے کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. نوجوان نشے کے عادی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کے اسباب ہیں؟ کیا ریزنس ہیں جس کی وجہ سے نوجوان نشہ کرتے ہیں؟ اصل میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو آج کل پیش ہو رہے ہیں. کافی نوجوان ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. تو جب بھی انسان کو مسائل، گھبراہٹ یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو دو میکینزم ہوتے ہیں نا، ایک اڈاپٹیو، دوسرا میل اڈاپٹیو. اڈاپٹیو میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو بندہ ایسا کام کرے جس سے وہ ریلیکس فیل ہو، جیسے کوئی اچھی نیند کر لے، کوئی ریکریشن کر لے، کرکٹ، ہاکی یا کوئی گیم کھیل لے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ اڈاپٹیو ہوتے ہیں. اس میں نماز بھی آ سکتی ہے، میڈیٹیشن اور مختلف کام جو اچھے ہوں، جن کو ایکسیپٹ کیا جائے، معاشرہ، مذہب اور ساری. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو میل اڈاپٹیو جو طریقے ہوتے ہیں اس میں پھر نشے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ کسی بات میں بندہ پریشان ہے یا اس کا حل نظر نہیں آتا تو وہ نشے والی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، یا باہر جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو نامناسب ہو یا ان لافل ایکٹ کرتا ہے. تو یہ میل اڈاپٹیو میتھڈ ہوتا ہے کسی بھی اس طرح بھی کیفیت سے بچنے کے لیے. تو اس طرح جب بندہ یا کوئی لڑکا یا نوجوان نشہ کرتا ہے تو اگر پہلی دفعہ کرے گا تو یا تو کسی اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کی آہستہ آہستہ عادت سی بن جاتی ہے، کیونکہ نشہ فی الحال اس وقت تک تو اس کو اچھا رکھتا ہے، انجوائے فیلنگس ہوتی ہیں، اور وہ جو غم اور اس طرح بھی کیفیت ہے اس سے فی الحال اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، پر آگے چل کے اس کی بہت بڑی عادت سی ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے. ڈاکٹر مزمل، ہمارے نوجوان اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ نشے کی عادت نوجوانوں میں نشے کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی کیا اثرات پڑتے ہیں. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کس طرح ان چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ بیماری ہوتی ہے یا ڈس آرڈر کہہ لیں یا ڈیزیز، تو ان کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو فزیکل اثر نظر آتے ہیں اس کے، دوسرا ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ مینٹل النیس جو بھی ہوتی ہے ڈرگز یوز کرنے سے سب سے پہلے تو ہمارے دماغ پہ بہت اثر ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کو ایک فیلنگ جیسے کہ ہیپینس والی فیلنگ ہوتی ہے، یا وہ بہت زیادہ ایلیویٹڈ ان کا موڈ ہو جاتا ہے، وہ خوش محسوس کرتے ہیں. اور اگر ان کو کسی چیز کے بارے میں یا کوئی چیز ان کو بھولنی ہوتی ہے تو وہ ڈرگز یوز کر لیتے ہیں. تو ان کے دماغ پہ پہلے تو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی اور اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جس سے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں یا جس سے ان کو آرام آتا ہے تو وہ کرتے ہیں. جب وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں اس نشے کے تو وہ اس کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی ڈرگ یا کوئی بھی ایسی نشے والی چیز چھوڑنا چاہتا ہے تو ان کو پھر فزیکلی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ان کو باڈی پین ہوتا ہے اور نزلہ اور اس طرح کی چیزیں، آنکھوں سے پانی آنا، اور بلڈ میں بہت سارے جو بلڈ کی کمی ہوتی ہے یا کہ اینیمیا ہو جانا، اس طرح کی چیزیں فیس کرتے ہیں بہت سارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں. اور ہمارے موسٹلی جو ینگسٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا سے آج کل بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس چیز میں بھی. فار ایگزامپل آپ ایک
یہ سوشل میڈیا کی طرف سے ایک چیز یہ لے لیں کہ جیسے بھی کوئی ایڈ چل رہا ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی مووی ہے تو اس میں اگر کوئی ینگسٹر دکھاتے ہیں تو اس کو کول دکھانے کے لیے وہ لوگ اس کو سگریٹ تھما دیتے ہیں ہاتھ میں، یا اگر ایکٹر ہے یا کوئی ایکٹریس ہے تو جب وہ آتے ہیں کسی پارٹی میں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے. اٹ مینس وہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں یا جنریشن کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اف you have to make yourself look cool, so you can have cigarette in your hand and the people will think you as a cool guy or a cool person. تو سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا انفلوئنس ہے. موویز میں، ڈراموں میں، اسکول میں جو اس طرح کے بچے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ رچ ہیں یا یہ ہائی پروفائل سے بلانگ کرتے ہیں یا یہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، تو ان کو اس طرح کی چیزیں تھما دیتے ہیں ہاتھوں میں. تو پھر سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کتنا انفلوئنس ہوتا ہے، تو پھر ہمارے بچے وہ چیز دیکھ کے یا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ چیز دیکھ کے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ چیز ضرور کول دکھے گی. جب ڈرامے میں کول دکھ رہی ہے تو ریئل لائف میں بھی کول دکھے گی، تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دماغ کیسے یہ مفلوج کرتے ہیں یا کیسے اثر ہوتا ہے دماغ پہ، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ہیبیچول ہو جاتے ہیں کسی چیز کے، پھر جب تک آپ کو وہ چیز مل نہیں جاتی تب تک آپ کو سکون یا آرام نہیں ملتا. تو یہ فیلنگز ہوتی ہیں کچھ جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں آپ کے برین میں، یا آپ کی تھنکنگ اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے. جب تک وہ آپ کو ملے گی نہیں پھر آپ کو مینٹلی بھی سکون نہیں آتا ہے. پھر بہت سارے لوگ فیملی میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، فیملی پھر گلٹ اور ریمورس والی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اوبیسٹی کر لیتے ہیں، مطلب زیادہ کھانا پینا. جو لوگ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں تو وہ لوگ کھانے پینے میں پھر زیادہ کھا لیتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہو گیا، اوور ایٹنگ ہو گئی. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ پہ اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی. جی میں تھوڑا اس میں ایڈ کروں گا بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر کہ جسمانی صحت پہ بہت سارے اثرات ہوتے ہیں نشے کے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ کا نشہ کرتا ہے اور کس میتھڈ کے ساتھ کرتا ہے. جیسے موسٹلی یہاں پر جو سگریٹ اسموکنگ ہوتی ہے اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور مختلف قسم کی کینسرز ہوتی ہیں. ایون صرف سگریٹ اسموکنگ سے 40 قسم کی کینسرز ہوتی ہیں. ایون یورینری بلیڈر کی کینسر بھی ہوتی ہے کیونکہ اسموک کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پھیپھڑوں میں آتے ہیں، اس سے بلڈ میں چلے جاتے ہیں، بلڈ گردوں میں صاف ہوتی ہے اور وہ پیشاب کے ذریعے وہاں ایکیومولیٹ ہوگی تو بلیڈر کینسر کرواتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو روٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اگر ایکسٹریم ابیوزر ہو ڈرگ کا تو وہ آئی وی ڈرگ یوزر ہوتا ہے، انجیکشنس لگاتا ہے نا، تو اس سے HIV اور ایڈس کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو جس قسم کا نشہ کرے گا تو جسمانی صحت اس حساب سے بگڑتی چلی جائے گی. ذہنی مسئلے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں پر جسمانی بھی بہت سارے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر فیاض آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے نوجوان یہ بھی جاننا چاہیں گے، اس وقت بہت سے پیرنٹس، والدین بھی آپ کو سن رہے ہوں گے کہ نشے والے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی فیملی پر ان کے کیا اثرات پڑتے ہیں، ان کے والدین پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان ہے، کوئی نشہ کرتا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کہیں بھی انسٹیٹیوٹ پہ، تو اگر ان کے پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو ان پہ ذہنی کیا اثرات پڑتے ہیں. یہ ایک بہت ڈسٹربنگ فیلنگ ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ ہو اس کو پتہ چلے کہ اس کے جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ نشے آور چیزوں کے ساتھ آ گئی ہے. تو ایک تو نگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا ذہن میں کہ یہ اب ٹریک سے ہٹ گیا ہے، اور یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ فیوچر میں اس کا کوئی بھی صحیح جو ہے نا پرفارمنس نہیں رہے گی کیونکہ نشے کرتا چلے جائے گا تو وہ اس میں اور بھی مزید چلا جائے گا. تو ایک سینس آف انسیکیورٹی فیلنگ ہوتی ہے. پھر اگر وہ زیادہ ڈرگ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں، اس حساب سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے خرچے کے حساب سے بھی کافی مسائل ہوتے ہیں کہ یہ اضافی خرچ کرے گا. تو یہ پرابلمس ہوتے ہیں فیملی میں. مینٹل ہیلتھ کے ساتھ فائنینشیل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں پھر، اور پرفارمنس اور فیوچر کے لیے پیسمسٹ ہو جاتے ہیں پیرنٹس کافی. اچھا ڈاکٹر مزمل، ہمارے نوجوان آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے تو ایک پیرنٹس پہ، والدین پہ تو ان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. عام لوگوں پہ اگر ہم معاشرے کی بات کریں، ہم سوسائٹی کی بات کریں تو ان پہ کیا اثر پڑے گا اگر ایسے نوجوان ہیں جو یونیورسٹی میں یا کالجز میں نشہ کرتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے آپ نے. بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کا. اگر آپ کے پیئر گروپنگ ہے یا آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے،
تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس، تو ان پہ بھی یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ شاید ان کے گھر والوں نے ان کو اچھی تربیت نہیں دی ہے، یا ان کے گھر والوں نے ان کو اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا ہے، کہیں نہ کہیں لیکنگ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ان کا بیٹا یا بیٹی ان کاموں میں آ گئے ہیں، جبکہ گھر والوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں کو، جو ان کے پیئر ہوتے ہیں یا گروپ ہوتے ہیں جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ینگسٹر دوسرے ینگسٹر کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اگر میں یہ چیز کر رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کرو، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں بھی یہ چیز کر کے دیکھوں اس میں کیا ہے، یا اس میں اگر اسے کر لیتے ہیں، ڈرگ ابیوز کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو بہت اچھے فیمس ہوتے ہیں اور وہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، صرف یہاں ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے ہیں، ورک پلیس جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی۔ تو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے نا ڈی فیم ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور آپ کی فیملی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر آپ کی سسٹرز ہیں، ان کے رشتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کی سوسائٹی میں ریسپیکٹ کم ہو جاتی ہے، آپ کے فادر کسی ریسپیکٹیبل پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں، پھر وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ چیز نہیں دکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میں اگر کنزیوم کر رہا ہوں کوئی بھی چیز نشاور، تو اس سے میرے گھر پہ یا میری فیملی پہ کیا اثر ہوگا۔ وہ صرف اپنی وہ چیز پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پھر وہ چیزیں بیچتے ہیں گھر کی، پھر وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایموشنز کیا ویلیو رکھتے ہیں فادر مدر کے یا سبلنگس کے، یا جس جگہ پہ میں ہوں یا جس جگہ پہ میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرح سے وہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ دس از دا رانگ تھنگ اور آئی شوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ تو سوسائٹی میں بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے جو لوگ ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا نشے والی کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، ایز اے سائیکٹرسٹ آپ کے پاس عموماً ایسے والدین بھی آتے ہوں گے جو بہت سے ایسے شکایات لے کے آتے ہوں گے، بھئی میرا بیٹا یا میری بیٹی یا کوئی بھی ان کا جو گھر کا لوگ ہیں یا گھر کے جو فرزند ہیں تو وہ نشہ اپناتے ہیں، تو آپ ایز اے سائیکٹرسٹ آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی، کافی پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے کہ میرا بیٹا یہ نشہ کرتا ہے، اس کو کیسے ہم جان چھڑوائیں۔ تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب تک وہ لڑکا یا لڑکی خود نہ چاہے تب تک وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم سب سے پہلے ایز اے سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں کہ موٹیویشنل انٹرویوز لیتے ہیں نا ان سے، تاکہ ان کو سمجھائیں کہ نشے کی کیا نقصانات ہیں، مضر اثرات کیا ان کی جسمانی ذہنی صحت پہ پڑتے ہیں۔ تو ہم موٹیویشن دے کے پھر ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ نشہ چھوڑیں۔ پیرنٹس کو بھی سائملٹینیسلی صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اس کو موٹیویٹ کرتے چلے جائیں۔ جب وہ خود انٹینشن نہ رکھتا ہو تب تک ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پریکٹس میں موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں نشہ اچھا نہیں ہے اور ہمیں کوئٹ کرنا چاہیے۔ پھر جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہم سمجھاتے ہیں کہ اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ وہ میڈیکیشن کے تھرو ہم ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں۔ نشے کے جو برے اثرات ہوتے ہیں اس میں کافی دن لگ جاتے ہیں، 2 ہفتے آلموسٹ لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ریہیبلیٹیٹ کا پروسیجر بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہ چھوڑ چکا ہے اس کو پھر ریہیب میں ہم اس کو وہی اسکل جو ہے نا سکھاتے ہیں یا اس کی پریکٹسز کرواتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ نظر رکھیں اپنے بچوں پہ کہ کیا کیا اس کے ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں اور یہ کب آمادہ ہوگا۔ جب آمادہ ہو جائے تو اس کو کوآپریٹیو رہیں، سپورٹیو رہیں، اس کو ڈسکریج نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تم نشے کرتے ہو، تم گندے ہو۔ اور پیرنٹس کو ہمیشہ ان کے ساتھ سپورٹیو رہنا چاہیے۔ اور جب وہ آمادہ ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم پھر نشہ کرو گے، پھر اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ نشے کرنے سے یہ مسئلے ہوتے ہیں اور آپ اس طرح سے سیدھے ہو جا سکتے ہیں۔ اگر صحیح سے زندگی گزار سکتے ہیں تو آپ ایک پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں۔ تو پیرنٹ کو سپورٹیو رہنا چاہیے، پیشنٹ رہنا چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھیں۔ ڈاکٹر مزمل، اس وقت آپ کو بہت سے نوجوان سن رہے ہوں گے، آپ کا کیا پیغام ہوگا ان نوجوانوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں؟
میرا یہ میسیج ہے سب پیار محبت سے بات کریں اس کو اور اس کی سپورٹ کریں, اس طرح سے سپورٹ کریں کہ اس کو بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیسے اور فرنش ہو سکتی ہے, آپ کون سی ایسی چیزیں کریں کہ جو آپ کی پرسنالٹی پھر سے ریبلڈ ہو, یا جو اسکلز آپ میں ہیں وہ فرنش ہو سکیں, نہ کہ آپ مزید خود کو پیچھے دھکیلتے جائیں, بلکہ آپ جو جیسے چیزیں پہلے کرتے تھے اچھی چیزیں وہ کریں, اور اپنا سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم پھر سے آپ بلڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو بلڈ کر کے اور یہ دنیا کو یا خود کو پروف کریں. بھلے آپ دنیا کو نہ پروف کریں لیکن آپ خود کو اپنے ساتھ جو ہوتا ہے نا ایک سیلف کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کریں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں یہ ساری بری چیزیں ہٹا کے پھر سے ایک اچھی اور نئی زندگی بسر کر سکتا ہوں. ڈاکٹر فیاض, ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے ایز اے سائیکاٹرسٹ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ پیغام یہی ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ ہو اور نشے سے پاک ہو. ہمیں سوسائٹی لیول پہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہو یا کوئی بھی یا گورنمنٹ ہو, ان کو نشے والی چیزیں دستیاب کرنے میں تھوڑی مطلب گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے کہ وہ ان اویلیبل ہو مارکیٹ میں. تو اس طرح کافی چیزیں جو ہے نا بہتر ہو سکتی ہے. یہاں پر اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. اگر ان کی اویلیبلٹی نہ ہو تو کافی بہتر ماحول ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیاض اینڈ ڈاکٹر مزمل صاحبہ, آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آئے اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے. جی نوجوان ساتھیوں, سلسلہ اجالے کا سفر اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. اپنے میزبان قبیل بلوچ کو دیجیے اجازت, علینے کے بعد.